وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ذل شفاعته بكل خير وهو المحبوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے سنا اور سنیں گے انشاءاللہ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں جوارے سے یعنی جتنے بھی اعمال نکلتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہمارے بدن کے حصوں سے نکلتے ہیں. کوئی عمل ہاتھ سے نکلتا ہے، کوئی زبان سے نکلتا ہے، کوئی آنکھ سے نکلتا ہے. تو یہ جو بدن کے حصے پارٹ، اس سے جو اعمال نکلتے ہیں تو ان سب بدن کے حصوں کا دارومدار جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے قلب پر رکھا ہے، دل کے اوپر رکھا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ دل درست ہو گیا تو سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، اور یہ بگڑا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. جہاں سے جو مین چیز نکلتی ہے وہ اگر اچھا ہو گیا تو پھر سارے اعضاء ہی ٹھیک چلیں گے. موٹی سی مثال ہے، بہت ہی آسان مثال ہے. آپ لوگ ہم لوگ روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں، کار چلاتے ہیں آپ لوگ، تو اگر پیٹرول جو ہے خراب ہو گیا تو اس کا اثر ساری کار پر پڑے گا، اس کے پہیے پر بھی پڑے گا اور سیٹ پر بھی پڑے گا، کار پوری ہلے گی. تو بغیر مثال سے بھی تو یہ بات تو سمجھ میں جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی دل بگڑا تو ہاتھ سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلیں گے، زبان سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلیں گے، آنکھ سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلیں گے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، غور سے سننے والے. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. کیوں دیندار سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ معمولات کا پابند ہے، صبح ذکر بھی کر لیتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں تو دن بھر پڑھتا رہتا ہوں، تو اپنے اوپر جو ہے اس کو نیک گمانی کا یقین ہو جاتا ہے. حالانکہ دل کی اصلاح نہیں کی اس نے، تو یہ دل کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے جوارے سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ غلط نکل رہے ہیں، سارے معمولات کے باوجود بھی. اور یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے. اس لیے ایک آدمی جو ہے یوں سوچتا ہے میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میرا یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، اپنے اوپر پوری دینداری کا یقین ہے. لیکن اس درمیان کے اندر جتنے برے اعمال نکل رہے ہیں وہ اس کی طرف اس کی نظر نہیں جا رہی ہے، اس کو ڈھانک رکھا ہے ان وظیفوں نے، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے. صحابہ کرام کی باتیں یہی تھی، وہ وظیفوں کی طرف زیادہ دیکھتے نہیں تھے، وہ اعمال کی طرف دیکھتے تھے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ معمولات 2 قسم کے ہیں، ایک تو یہ پڑھنا، اور ایک معمولات ہے اعضاء اور جوارے سے اعمال کا نکلنا. اب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں لیکن کسی نے کچھ کہہ دیا، دھڑ سے ہم نے بول دیا، اس کا دل دکھا دیا ہم نے. اب کتنی مرتبہ دن بھر میں ہم نے یہ گناہ کبیرہ کیا لیکن اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہے. ہماری نظر کس پر جاتی ہے؟ جو ہمارے چند وظائف ہے، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، اسی پر ہماری نظر ہے. ان چیزوں کی طرف ہماری نظر، شیطان خوب ہنس رہا ہے، خوب ناچ رہا ہے. یعنی ایک زبان ہی کی لے لو مثال، مثلا مان لو کہ جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑتا ہے بولنے کے اندر، صبح سے لے کر شام تک، کسی کی بھی ساتھ، گھر والوں سے لے لو، شروع کر لو، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، کہ بازار میں گئے تو دکان والے کے ساتھ، بینک میں گئے تو بینک والے کے ساتھ، راستے میں کوئی ملا اس کے ساتھ، یہ زبان ہے. اور زبان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں میرا عزیز دوست اور بزرگ کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ جسم ہو صغیر جرم ہو کبیر. اس کا جسم جو ہے نا زبان کا بہت چھوٹا ہے، پاؤں اتنا لمبا ہے، زبان چھوٹی سی، پیٹ اتنا بڑا ہے، زبان چھوٹی سی، منہ اتنا بڑا ہے، زبان چھوٹی سی. فرمایا جسم ہو صغیر،
اس کا جسم زبان کا جو ہے بہت چھوٹا ہے. اور جرم ہو کبیر، سارے بدن کے اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ اس کا ہوتا ہے. ابھی میں سوچ جرم ہو کبیر، ایک ہے جسم مانے یہ اس کا یعنی پارٹ جو گوشت کا بنا ہوا ہے ٹکڑا، اور جرم کا مانا ہے گناہ. جسم ہو صغیر، اس کا جسم زبان کا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اب دن بھر کے اندر گناہ کبیرہ کی لائن سے 25 گنا ہو گئے، لیکن اس کی طرف آپ کی میری نظر نہیں جا رہی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ تو بہت خطرے کی بات ہو گئی. اور اس ڈھانک لیا کس کو؟ یہ ہمارے وظیفوں نے ڈھانک لیا اس کو کہ میں تو یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اور مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا پاٹ بھر کر اگر ہم نے بریانی بنائی اور اس میں قیمتی سے قیمتی چیز ڈالی، ایک ایک اعلیٰ قسم کا مسالہ ڈالا، بادام بھی ڈالا، پستہ بھی ڈالا، یہ بھی آج کل ڈالتے ہیں بریانی کے اندر، سب چیز ڈالی، زعفران کتنا مہنگا ہے، لیکن ایک قطرہ پوائزن کا اس میں ڈال دیا تو یہ ساری بریانی بجائے جسم کے فائدہ پہنچے. اگر 10 آدمی کھائے 10 کو مار ڈالیں گے، 20 کھائے 20 کو مار ڈالیں گے. اتنا سا قطرہ دکھا آپ نے. تو ہمارے ان وظیفوں کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن یہ جسم سے جو ہے جرم ہو کبیر جو کہا ہے کہ زہر ٹپکتا ہے. یہ ایک زہر کا قطرہ اگر دن بھر میں ٹپک گیا، یہ سارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. خوب سوچیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم نے مثلاً بیوی کے ساتھ معاملوں، یہ روزانہ کا بہت زیادہ معاملہ پڑتا ہے، اور عورتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی سوچے اس کے اوپر، دونوں کے لیے. عورتیں بھی سوچیں، یوں نہیں کہ اس بیان کو سن کر عورتیں پھر جھری اور بہادر ہو جائے، اور جب آپ گھر جائیں تو یوں کہ جو مسئلہ ہوں کی تو آپ بھی کہنا جو ہوں کی. دونوں طرف سے مردوں کا دونوں کا معاملہ. ایک لفظ بول دیتے ہیں اور سامنے والے کے دل کے اندر پار کر گیا، اور ایسی تکلیف پہنچی کہ آپ پوچھو نہیں. وہ سارے معاملات جو دن بھر پڑے ہوئے ختم ہو رہے ہیں، ناحق تکلیف ہوتا ہے. اس لیے کہ زبان کے متعلق کہا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا جراحات السنان، سنان کا معنی بھالے، خنجر، اس کا جو زخم ہو جاتا ہے دوا سے روز آ سکتا ہے، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ زبان کا خنجر جہاں کوئی زخمی کرتا ہے، فرمایا دوا سے اچھا نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر رہ جاتا ہے، زندگی بھر معافی ہونے کے بعد بھی رہ جاتا ہے. یاد آ جاتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر کے فلاں جس نے یہ کہا تھا. لکھا میرا عزیز دوست. اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ وظیفے ہمارے ان گناہوں کو ڈھانک دیا. اب صبح سے لے کر شام تک ہم نے زبان سے کتنی گناہ کیے. بازار میں گئے، دکان والے کو ہم نے کیا بک دیا، جھوٹا کہ تو دھوکے باز ہے. حالانکہ وہ دھوکے باز نہیں، کوئی تمہارے ساتھ کوئی بات پیش آئی ہے تو سب کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. کوئی راستے میں ملا، اس کو کہہ دیا کہ تو بڑا عجیب پاگل جیسا آدمی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ زبان بولتی ہے لیکن بولتی نہیں ہے، بڑے بڑے خنجر برتا رہی ہے. بڑے بڑے کیا کر رہی ہے؟ خنجر برتا. اس کے مقابلے کے اندر تو سالوں کے وظیفے بیکار ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ہے نا، سالوں کے. ایک آدمی اللہ نہ کرے ایک آدھی منٹ نہیں، اس سے کم 30 سیکنڈ کے اندر کلمات کفر بولے، ساری زندگی بھر کا کرایہ اتنے حج اور سب بیکار برباد. کافی ہو جاتا ہے نا آدمی. کلمہ کفر کو بولتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں. دکھا یہ زبان کا کام. اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آپ اور ہم خوب خیال رکھیں کہ پڑھتے ہوئے اپنے دل کی نگرانی کریں کہ دل جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں گناہوں کا. یہ گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے یا نہیں، ہے نا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب یہ تو ایک میں ایگزامپل کے طور پر جو ہے یہ زبان کا بیان کیا. آنکھ کے متعلق کسی کو خالی یوں کر کے دیکھ لیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس آدمی کے دل میں یہ ہوا کہ کیوں مجھے دیکھا، کیا کوئی بات ہے، مجھ سے دشمنی کرتا ہے، کیا میں نے تو اس سے گھر چوری کی ہے،
کیا میرے اوپر کچھ شبہ ہے؟ دیکھو یوں خالی آنکھ سے ملی. اسی لیے تو فرمایا کہ انسان جب راستے ملے تو غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی خوشی اور مشاقت کے ساتھ پیش آئے، اس کو بھی سلام کر دے، گڈ مارننگ، ہنس دے گا ذرا سا، اور مسلمان کو بھی سلام کرے، السلام علیکم، ہنس دے گا. کیونکہ اگر آپ نے اگر آنکھ چڑھائی یوں کر کے اس پر کیا اثر رہا. بعض تو ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی آنکھ کرنے سے ان کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے، دلوں کی کمزوری ہوتی ہے، ساری رات سوچتے ہیں. تو یہ ساری رات آپ کے اوپر فرشتوں نے، یعنی آپ کے اوپر نہیں، یعنی جس نے ایسا ڈھونڈا کہ اثر ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور پھر یوں بھی کہتا جاتا ہے اللہ اللہ استغفر اللہ، میں نے کیا کیا ہوگا، میں نے اسے کیا بگاڑا ہوگا یا خدا، یا اللہ کو پکارتا ہے. اور ایسے میں اگر کوئی سچی یاد نکلی تو پھر زندگی کی کشتی ہی ڈوب جاتی ہے. دیکھا آپ نے یہ کام جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں سلوک کرنا چاہیے، اور جو کام کرتے ہیں ان کو برباد کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ نہیں. دیکھا ایگزامپل کے طور پر سر سری سننے والے پاؤں سے کیا کیا گناہ ہوتی ہے. یہ ہم نے بیوی کو لات نہیں مارنا تھا لیکن اس کو ڈرایا دھمکایا، لات ماری ماروں، یہ ہمارے پاؤں نے جو ہے بہت بڑا زبردست گناہ کر دیا. سوچ لینا آپ، یہ تو میں نے ایگزامپل، اتنا جو سوچو گے آپ کو ملے گا. تو کہیں ایسا نہیں کہ صبح میں آپ نے ذکر کیا، دوپہر کو درود پڑھا، عصر کے بعد یہ پڑھا، عشاء کے بعد یہ پڑھا، عشاء کے بعد یہ پڑھا، ان چیزوں نے ان گناہوں کو ڈھانک دیا. حالانکہ فسوف تری اذا انکشف الغبار اتحتک بدون حمار، کہ شاعر نے کہا، یہ یعنی دین کی بات کو بیان کرتے ہوئے غربی شاعر کہتا ہے کہ جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارا غبار ہو. یہاں کی ایسی مثال لے لو، اس کو ان الفاظ میں بدل دو. جب فوگ بہت ہوتی ہے، ہم کار لے کر چلتے ہیں تو اپنی کار بھی نظر نہیں آتی، دوسروں کی کار تو کیا، لیکن اپنی بھی نظر نہیں آتی اندر بیٹھے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بیٹھے ہیں بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے، بی ایم ڈبلیو ایم بی ڈبلیو تو نہیں، بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے ہیں اور 50,000، اور جب وہ فوگی ہٹ گئی اور نیچے اترا تو پھٹا رہا 250 پاؤنڈ کا. تو شاعر نے کہا فسوف تری اذا انکشف الغبار، یہ جو غبار چھٹ جائے گا تو معلوم ہوگا، یعنی جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وظیفے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، کچھ نہیں، وظیفے تو کہیں نہیں. حاشا وکلا، میرا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے نہیں پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہ میری بات میں ایسا کہہ رہا، یہ تو ضرور پڑھنا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نظر کہاں رکھنے کی ہے، دل کے اوپر رکھنے کی ہے کہ دل گناہ تو نہیں. اسی لیے تو کہہ دیا کہ بعض اوقات اگر کسی کا دل دکھتا ہے اور وظیفہ چھوڑنا پڑتا ہے تو وظیفے کو چھوڑ دو، لیکن کسی کا دل نہ دکھاؤ. مثلاً آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، اپنا معمول پورا کریں گے، میں 100 مرتبہ درود پڑھوں، کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ بہت بڑے گنہگار ہو گئے. ایک تو ترک وجوب ہو ہی گیا، اس کا دل دکھایا. اس وقت آپ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے اور اس کا جواب دیتے تو کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب مل جاتا. تقیب قلب مومن. تو وظیفے تو پڑھنا ہی ہے، یہ تو میں پہلے سے ہی بتاتا ہوں، یہ تو نہیں بتاتا ہوں، میں خود بھی پڑھتا ہوں. لیکن ان پڑھنے کے ساتھ سمجھو کہ یہ وضو ہے. یہ کیا ہے؟ وضو ہے، نماز آگے ہے. ان وظیفوں کو پڑھ کر یہ دکھنا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی یاد ہمارے دل پر اثر کرتی ہے یا نہیں، اور کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو کیسے سوچو گے، اس کا 6 میٹر کیا ہے. اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ ہمارے دل پر اثر کر رہا ہے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو ہمارے دل پر یہ اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بھائی، میں اس چھوٹے سے وقت میں صرف آپ کے لیے اور میرے لیے ایک چیز تیار کر رہا ہوں کہ ان کو پڑھتے ہوئے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ان چیزوں کے اندر چھپ کر ہمارے گناہ جو ہے بار بار ہو رہے ہیں، باہر نکلے کہ کسی کی غیبت کریں اور وہی زبان پر جاری ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ وچھے ہم کیا اور نکم وچھے، اتنا جو ہم نے کیا یہ وچھے نکم وچھے. اب پڑھتا رہے ہزاروں مرتبہ تو تسبیح، اس سب ایک قطرہ زہر کا پڑ گیا، دیکھا نا آپ نے، قطرہ کیا ہے کا زہر کا پڑ گیا. اس لیے جو لوگ وظیفے تو کم پڑھتے ہیں لیکن اس کا خیال رکھتے ہیں، صحابہ کرام لوگ اجمعین
اتنی سی چیز کے لیے تو 2-2 میل پیدل چل کر جاتے تھے کہ میں بھائی کے پاس جا کر خلاصہ کرے گا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا، اور ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے یہ ہو گیا، معاف فرما دیں کہ تو میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے دل بگڑتا ہے تو اعضاء بگڑتے ہیں، اور اعضاء بگڑنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مشین جب خراب ہو جاتا ہے تو بال ہو کر اچھا مال بھی تھوڑا سا نکلتا ہے اور خراب بھی رزق بھی نکلتا ہے۔ جب زبان خراب ہو گئی تو کچھ اچھا نکل گیا، آپ نے تسبیحات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، لیکن بری چیزیں اس سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ شادی ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹے تک بیٹھ کر ہم نے غیبت کی، لیکن ہمیں یہ پتا بھی نہیں، ہم مردوں کو عورتوں کو، کہ یہ ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر وہی قرآن وہ جو ہے مناجات مقبول لے کر بیٹھ گئے۔ وہی بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو خوب سوچنا ہے، خوب سمجھنا ہے۔ حالانکہ ان وظائف کے پڑھنے سے تو یہ ہے، یہ مقصد، اس کا مقصد تو یوں ہے کہ اس سے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہوگا، قلب کی اصلاح۔ جس دوا کے ذریعے سے قلب کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ ہزاروں کی دوا وہ چھوڑ دی جاتی ہے، اور جس دوا کے ذریعے سے اگر انسان کے بدن کی اصلاح ہوتی ہو تو وہ 2 پیسے کی بھی آدمی 100 روپے میں خرید لے، 100 پاؤنڈ میں خرید لیتا ہے، اس کے ذریعے سے میری اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے قلب کی نگرانی بہت ضروری ہے نکلنے والے اعمال کی۔ اگر یہ نہیں نکلتے ہیں تو بھائی وظیفہ کو اسٹاپ کرو تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے پیچھے لوگوں پہلے کچھ دن کے لیے، بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کچھ دن کے لیے اسٹاپ کرو اور پہلے اس کے پیچھے لگو کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کیا کرتا ہوں، کس کس کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں، کس کس کو میں گالی دیتا ہوں، اس کی میری اصلاح کیسی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی خانقاہ میں جو جاتا ہے فرمایا بھائی ولی بننا ہو تو کوئی اور جگہ پر جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں رہو، انسان بننا ہو تو یہاں رہو، تم پہلے انسان بنو بعد میں ولی بنو، انسان بننے سے پہلے ولی نہیں بن سکتا ہے، ولایت تو انسانیت کے اندر آتی ہے، پہلے انسان بنو۔ کہ ہماری زبان سے غیبت، ناحق سوچنا، ناحق کسی کو تکلیف دینا، ناحق کسی کو آنکھ بتانا، یہ سارے ہمارے پاؤں کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، پیٹ کے ذریعے سے، کھانے کی لائن سے، پینے کی لائن سے، یہ جتنے گناہ صادر ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہمارا قابو ہے، یعنی اسی کے اوپر خوب محنت کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر وظیفہ کو کہا جاتا ہے یہ نور اللہ نور کا معاملہ ہے۔ اس کس کا معاملہ ہے؟ نور اللہ نور کا معاملہ ہے۔ نور یعنی جب ان چیزوں کو کرو گے تو یہ نوافل اور وظائف کے ذریعے سے آدمی ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اللہ پہنچانے والے ہیں، اللہ خود تعالیٰ جل شانہ۔ یہ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں کہہ رہا تھا کہ سارے اعضاء کا دار و مدار قلب کے اوپر سے۔ پھر اب دوسری حدیث کو ساتھ ملا لو کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لوہے کو، اسٹیل کو زنگ، کاٹ اور میل لگتا ہے، اسی طریقے سے دل کو بھی لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیل کو اگر میل لگ جائے، کاٹ لگ جائے تو اس کو چھڑانا تو ہم جانتے ہیں، بھائی صاف کرنا ہے کسی چیز سے، دنیا کی دوا سے، لیکن جو دلوں کو کاٹ لگ جاتا ہے، دلوں کے کاٹ لگنے کی نشانی تو آپ سمجھیں، کوئی گناہ آدمی نہیں سمجھنے لگے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے لگے، گناہ بہت کم درجے ہو، دل کو کاٹ لگ گئے۔ اس کا طریقہ فرمایا 2 چیزیں ہیں اس کی کاٹ، 2 قسم کی دوائیں، دونوں تمہارے گھر میں ہے، کہیں منگوانی پڑے گی، کیمسٹ میں آرڈر نہیں دینے پڑے گا، کچھ نہیں، اللہ نے مفت میں دی ہے اپنی مہربانی سے۔ فرمایا ان دونوں دواؤں کو استعمال کرنا شروع کر دیں ساتھ میں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جسمانی بیماری کا بھی قاعدہ ہے کہ جب چند چیزوں کو ملا کر ایک علاج کیا جاتا ہے تو سب دوائیں جس طریقے سے وہ سب ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر 3 قسم کی ٹیبلیٹس ہے تو تینوں لینی پڑے گی، 2 قسم کی ہے تو دونوں، اس میں ایک لے گا تو فائدہ نہیں ہوگا یا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا یہ ٹی وی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی ٹیبلیٹ لیتے ہیں صبح میں، ایک سب ساتھ میں، اس میں ایک بھی اگر کمی ہو جاتی ہے تو واقعی
باقیوں کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں 2 دوائیں بتائی فرمایا، اور یہ 2 دواؤں کو استعمال کرو گے تو ہی دلوں کا کاٹ دور ہوگا، اور پھر ہی دل کے ذریعے سے آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو مجھے پہلے چھوڑنا چاہیے۔ وہ 2 دوائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو موت کو یاد کرتے ہو۔ دن بھر میں موت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کتنے لوگ ہماری عمر کے اندر مر رہے ہیں، مرنے کی تیاری میں ہیں، کتنوں کو کیسی بیماری لگ گئی جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ اچھے نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ مر گئے ہیں، مر رہے ہیں۔ عورتیں بھی سوچیں، کتنی عورتیں جو اور یہ موت کو صحیح دل سے یاد کرنا، اور جس کا انتہا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس وقت آ جائے۔ بھائی بغیر بیماری کے، بیماری کو تو چھوڑو، بیماری کے بعد تو انسان قدرے تھوڑے، اگر خدا نے چاہا تو کچھ دن نکال بھی لیتا ہے، لیکن بعض اوقات تو بلا بیماری، بلا کوئی سبب اچانک آدمی جو ہے انتقال کر جاتا ہے، اچانک۔ یہ جس کو آپ ہارٹ فیل کہہ دو اور ہارٹ فیل نہیں کہہ دو، تو اس کے علاوہ ہزاروں چیز ہیں۔ گاڑی میں ہم بیٹھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ذرا سی ٹکر لگی آدمی مر گیا، ہوائی جہاز میں بیٹھے، کیا دیر لگتی، کچھ دیر نہیں لگتی ذرا سی موت کو۔ اور یہ ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد ہمارے یہ سب بند ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی یاد کروں۔ اور دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن، لیکن تلاوت قرآن ذرا ایسا پڑھو کہ جس سے دل صاف ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ غلط پڑھ لینا، آپ نے دیکھا نا بعض لوگ پڑھتے بھی جاتے ہیں، اس سے کبھی بھی دل کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی لیے کہا تو 5 پارے پڑھنے کی بجائے پاؤ پارا پڑھ لے، لیکن ایسا پڑھ، ترجمہ نہ جاننے کے باوجود بھی اللہ نے اس کلام پاک میں خاصیت رکھی ہے، جو آدمی اس کو خدا کا کلام سمجھ کر پڑھے گا، جہاں اللہ کا نام آتا ہے، حضور کا بھی نام آتا ہے، دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے، جنت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو پڑھتے تھے، جہاں دوزخ کا ذکر آ گیا، بھائی دوزخ سب جانتے ہیں، نار کا لفظ ہے قرآن پاک میں، کوئی اور بھی ہوگا لیکن سب جگہ پر کیا ہے؟ نار، وقنا ربنا عذاب النار، نار مانے آگ۔ جہاں دوزخ کا ذکر آ جاتا تھا تو بالکل بیٹھ جاتے تھے، اور فوراً 3 مرتبہ کہتے تھے یہ اللہ اس جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرمائی ہو، اور دل مراقبہ کرتے تھے کہ آج میں آگ کو ذرا انگلی نہیں لگا سکتا، یہ اللہ 3 مرتبہ پڑھے بغیر آگے نہیں شروع کرتے تھے۔ اور پھر جنت کا جب بیان آ جاتا تھا، جنت کے لیے جنت کا لفظ ہے قرآن پاک میں، جہنم کے لیے بھی جہنم کا لفظ ہے نا؟ جب جنت کا ذکر آتا تو خیر جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یوں کہتے تھے یہ اللہ فضل و کرم سے جنت مجھے عطا فرما دے، تیرے قرآن پاک میں عطا فرما۔ ایسے نہیں جیسے ہم لوگ غافل ہو کر پڑھتے ہیں، ایک تو صحیح پڑھتے نہیں ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ آگے بات یوں یعنی یہ پڑھنے والے کو جو آدمی دکھتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے قطعی اس کا اس کی طرف دھیان ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ترجمہ جانو، ترجمہ جانو فہمین او بلا فہمین، یہ تو اللہ کے قریب ہی کرنے والا ہے، نہ ترجمہ جانو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کو پڑھنے کے طریقے سے پڑھیے، دیکھو ماشاءاللہ پھر کس طریقے سے کام بنتا ہے۔ تھوڑا سا ذہن، ترجمہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ جنت ہے، یہ موت کا لفظ آتا ہے، موت کا لفظ قرآن پاک میں بہت سی مرتبہ آتا ہے، جنت کا، جہنم کا، توبہ کا لفظ آتا ہے، یہ تو یہاں ذرا تھوڑا سوچ کر، تو یہ 2 دوائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو موت کو یاد کرنا، اور دیکھو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اب بات کو ختم کرتا ہوں، جو آدمی موت کے ذکر کیے بغیر وظائف پڑھتا ہے، موت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی اصلاح ابھی ہوئی نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ جس کو اپنی موت بہت دور معلوم ہوتی ہے وظیفے پڑھ رہا ہے، موت کا ایسا احساس ہونا چاہیے کہ کہاں ظاہر ہو، چہرے کے اوپر اس کا اثر بھی معلوم ہو، یعنی یہ نہ سوچے کہ فلانے کی بیماری فلانا مر گیا اور میں تو فرسٹ کلاس تندرست نوجوان، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے یہاں سے یہ قرآن پاک لے کر آئے، اللہ نے ان پر بھیجا ہے، آپ نے جو دوا بتا دی اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے، فرمایا 2 ہی دوا ہے تمہارے دلوں کی اصلاح کرنے کی، موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھنا۔ تو بھائی اب مضمون کا خلاصہ یہ لپیٹ لو کہ ماشاءاللہ
اللہ جل شانہ آپ کے ہمارے پڑھنے معمولات میں برکت عطا فرمائے، لیکن معمولات کو حقیقی معمولات بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ جس کے اندر دو چیزوں کو شامل کیے بغیر یہ معمولات پکے ہوں گے نہیں۔ موت کو آدمی یاد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کیا، قرآن پاک کو اس کی تلاوت کرنے سے کرے، کچھ ہی پڑھ لے، یاسین شریف پڑھ لی، سورہ تبارک پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لی، لیکن پڑھنے کے طور پر۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ آدمی قرآن پاک کو ایک طرف سے شروع کرے اور آخر میں جا کر ختم کرے، جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے قرآن پاک کو لائے سامنے رکھے، جو بھی وقت مل جائے 15 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو اللہ جل شانہ کا قرآن سمجھ کر پڑھے اس کو، اور ذرا دھیان سے پڑھے، چاہے پاؤ پارا پڑھ لے، آپ 2 رکوع تو پڑھ کر مداومت کرے اس کے اوپر۔ یہ 2 دوائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، کیونکہ حضور کا جو فرمان ہے اس میں تیسری بات ملے گا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے اپنے قلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بات یاد رکھ لیجیے کہ معمولات کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ کیا گڑبڑی ہو گئی ہے؟ یہ گڑبڑی اس کی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے دل کی طرف کیا ہو گئی توجہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے پوری زندگی بھر جو ہے یوں ہی سمجھتے رہے ہم ولی صالح نیک متقی، اور وہ جو ہے بڑے بڑے گناہ جو ہے زبان سے بھی صادر ہو رہے ہیں، آنکھ سے بھی صادر ہو رہے ہیں، کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔